الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دہرا رہے تھے۔ گزشتہ درس جہاں روکا تھا وہیں سے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں یہ جو قصص بیان فرمائے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان میں ہزاروں اسباق ہیں انسان کے لیے، عقائد کے بھی، اعمال کے بھی، اخلاق کے بھی۔ جو حالات ان سابقہ امتوں کو پیش آئے، علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح کے حالات اس امت کو بھی پیش آ رہے ہیں، اور آگے پیش بھی آنے ہیں۔
بلکہ شاید کسی سابقہ درس میں ہم نے یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمانوں سے واپس آنے کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا ویسے ویسے مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کتاب میں یہ قصص ایسے نہیں بیان فرمائے. ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ان زمانوں کے مسلمانوں نے کیسے سامنا کیا. تو بہرحال ہم دوسری طرف نکل جائیں گے. پڑھ یہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہاں تک ہم نے دہرایا تھا. آپ کو یاد ہوگا اپنا حدیث الفتون کے حوالے سے کہ حضرت سعید ابن جبیر تشریف لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور انہوں نے کلام پاک کی ایک آیت کے بارے میں حضرت سے سوال کیا اور حضرت نے ان کے جواب دیے. وہ بڑی طویل حدیث ہے جسے علماء کی زبان میں حدیث الفتون سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی جو ابتدائی بحث ہے وہ بڑی تفصیل سے ہے لیکن اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دیا. اب آگے سنیں جہاں روکا تھا درس. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے ان واقعات کی تفصیل بیان فرمانے لگے اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے اور یہاں سے ہم اس طرف نکلے تھے کہ تھوڑا سا سابقہ درس کو ذہن میں لائیں, تھوڑا سا سابقہ باب کو ذہن میں لائیں تاکہ باقی جو بعد میں تفصیلات آئیں گی وہ سمجھیں. اس لیے تھوڑا سا میں نے ابتدائیہ یہاں پر عرض کیا تھا. یاد ہے کچھ نہ کچھ حصہ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں. بڑے غور سے بڑے دھیان سے ان گفتگو کو سنو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں ان کو بتایا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ میں جن آزمائش کا ذکر ہے یا جن آزمائشوں کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرعون نے ایک قانون لاگو کیا تھا, اس کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم. یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے اور یہیں پر میں نے اکابر کی وہ بات نقل کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اپنا سلسلہ رہا ہے نا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو, یہ کس کا فارمولہ تھا, یہیں تک ہم پڑھ پائے تھے. اور یہیں پر میں نے وہ آپ کا اکبر الہ آبادی مرحوم کا یہ شعر سنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بچوں کے قتل سے یوں وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو بولو تو صحیح کالج کی نہ سجی. بہرحال اس کے حوالے سے کئی ضروری باتیں تھیں, ان کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دیا. اب بار بار دوست میں ہیں تفصیلات تو بڑی, اب وہ ساری آپ کو سناؤں گا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے, اس لیے ایک سنا دی تھی اور اس کا تعلق کس چیز سے تھا؟ یذبحوا ابناہم. یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قانون کا ذکر فرمایا جو اس نے لاگو کیا تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انہو کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا وہ، انہو کان من المفسدین، فسادی تھا وہ ایسا. یعنی آپ حیران ہوں گے، یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ نے خیر یہ پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، جو اس نے قانون لاگو کیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلے مرحلے پر وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا کے مراحل پر پہلا مرحلہ اسی کا ذکر فرمایا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عجیب قانون اس نے لاگو کیا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ لڑکوں کو ان کے ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. یہ قانون بنایا تھا. لڑکا جس گھر میں جنم لے گا اس کو مارو گے اور فوراً مارو گے. حتیٰ کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس نے نگران مقرر کیے ہوئے تھے جو کسی وقت بھی کسی گھر پر بھی آ جاتے تھے، گھر بنی اسرائیل کا ہو، اس لیے کہ یہ قانون اس نے بنایا ہی بنی اسرائیل کے خلاف تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی کوئی آبادی بڑھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ لوگ رہتے تھے، نگران رہتے تھے اور نظر رہتی تھی قانون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہ نظریں رکھو کہ کس گھر میں امید ہے اولاد کی، اور پھر دیکھو کہ جنم کس کا ہوتا ہے. لڑکے کا ہوتا ہے تو فوراً مارو. علماء نے لکھا ہے وہ آ جاتے تھے اس کے کارندے، اٹھا کے لے جاتے تھے بچے کو اور وہیں ذبح کیا اور وہیں دفنا دیا. اور اگر آتے تھے اور تفتیش کرتے تھے پتہ چلتا تھا اور یقین حاصل ہو جاتا تھا کہ لڑکی کا جنم ہوا ہے تو فی الفور اس کو چھوڑ دیتے تھے. یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آئیں اس بات پر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ قانون اس نے کیوں لاگو کیا. شاید میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے اس کے 6 اسباب لکھے، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ اس نے یہ قانون کیوں لاگو کیا. انہ کان من المفسدین، اللہ نے یہ تو فرمایا وہ فسادی تھا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. یہ قانون اس نے کیوں لاگو کیا؟ علماء مفسرین نے اس کے کئی اسباب لکھے ہیں. پہلا سبب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے قصص الانبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابواب پڑھے تھے تو حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر سے گزرے تھے. تھوڑا سا دھیان آپ میری طرف لائیے. حضرت ابراہیم کا وہ سفر کہاں سے ہوا تھا؟ بولو نا. اچھا فرعون کہاں تھا؟ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ ول دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں، علماء نے لکھا ہے مانا یہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں، ہماری اولاد میں اللہ ایک نبی کو پیدا فرمائیں گے جن کے ہاتھ سے اللہ اس فرائض کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا. یعنی مانا یہ کہ اس کی حکومت اقتدار مٹ جائے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ فرعون مٹ جائے گا میری اس اولاد سے جو اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ ان کے ہاتھ سے اس کی حکومت کو مٹا ڈالے. اچھا حضرت اچھا یہ یاد رکھیں، میں اور آپ تو چلیں اب کے ہیں نا، اس دور کے لوگ بھی اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم کی پیش گوئی ہے، کوئی معمولی بات نہیں. حتیٰ کہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے نبیوں میں کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں جن پر نبوت اور شان کے لحاظ سے انسانیت متفق چلی آ رہی ہے. ان میں ایک حضرت ابراہیم ہے، ان کو یہودی بھی نبی مانتا ہے، اچھا ان کو عیسائی بھی نبی مانتا ہے اور ان کو مسلمان بھی.
اس لیے حضرت خلیل کی جو یہ پیش گوئی چل رہی تھی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. اچھا یہ حضرت کے جب زبان مبارک سے پیش گوئی نکلی, علماء نے لکھا, کانوں نے سنی, چلتی چلتی یہ کتابوں میں درج ہو گئی, کتابوں میں درج ہو گئی. اچھا یہ آگے سنیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم کی یہ پیش گوئی پتا تھی, اور کیوں نہ ہو, بنی اسرائیل اس راز کو خود سمجھتے تھے کہ ہم اولاد یعقوب ہیں اور حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا تھے. وہ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. انہوں نے اس پیش گوئی کو پڑھا اور یاد رکھا, اپنی اولادوں کو بتاتے رہتے تھے. ہوا کیا کہ جب حضرت یوسف کا جنم ہوا, علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ان بیانات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے, بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, بنی اسرائیل والے یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کی اس پیش گوئی کا مصداق حضرت یوسف ہیں. وہ اس پیش گوئی کو حضرت یوسف سمجھ رہے تھے کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت یوسف ہیں. لیکن جب حضرت یوسف نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, اچھا یہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا, حضرت یوسف کے جو آخری لمحات ہم نے پڑھے تھے جو کتابوں میں آج بھی موجود ہیں, اس موقع پر حضرت یوسف نے اپنے ماننے والوں کو ایک وصیت کی تھی, وہ میں نے یہاں پڑھی تھی, آپ کو یاد ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں وہ انشاءاللہ آگے اپنے مرحلے پر آئے گی, لیکن پتہ نہیں تب میں رہوں یا آپ رہیں گے یا نہیں, اس کو میں دہراؤں گا اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ. اب جب حضرت یوسف نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بنی اسرائیل سمجھ گیا کہ حضرت ابراہیم کے پیش گوئی کے مصداق حضرت یوسف نہیں ہے, وہ ان کی اپنی غلط فہمی تھی بنی اسرائیل کی. اب یہ فرعون آیا جس کا ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام کے اس مقام پر فرمایا, ان فرعون علا فی الارض, اللہ نے فرمایا سرکش ہو گیا تھا, کھمنڈ جس کو کہتے ہیں. اچھا اس نے کیا کیا کہ ایک دن بیٹھا تھا, علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کان میں یا اس کی نظر میں یہ پیش گوئی آئی حضرت خلیل کی. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ جو فرائنا کے لیے کہا گیا ہے تو ہم ہی تو ہیں, اور وہ یہ بھی بات خوب سمجھتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے, میں نے ابھی عرض کیا حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا تھے اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے, تو وہ تو یہ راز خوب سمجھتا تھا کہ بنی اسرائیل ہی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. ہم تو فرائنا, تو اس میں سے فرائنا کے لیے تو یہ پیش گوئی ہے کہ ہمیں تو مٹا دیا جائے گا. ایک بات, اس نے جب یہ پیش گوئی پڑھی تو علماء نے لکھا ہے کہ پریشان ہو گیا. دعوے اس کے خدائی کے تھے لیکن پریشان ہو گیا. انا ربکم الاعلی, اللہ نے قرآن میں فرمایا, دعوے اس کے خدائی کے تھے لیکن تاریخ بتاتی ہے پریشان ہو گیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس ذات کو خدا کہتے ہیں وہ پریشان بھی ہوتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو پریشان ہو تو سمجھو خدا نہیں. اب وہ پریشان ہو گیا. اچھا اس نے اپنا علماء نے لکھا جو تھے نا منجمین, ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ اس پیش گوئی کے بارے میں. جو تھے احبار, جو تھے منجمین, جو ستارے دیکھتے ہیں یا ربائی تھے اس زمانے کے جو بھی تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیش گوئی تو ہے, یہ تو کتابوں میں موجود ہے, سنتے بھی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے, یہ حضرت ابراہیم خلیل کی پیش گوئی ہے اور یہ آج تک چل رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں, ہمارے ملک میں جو بنی اسرائیل رہتے ہیں, ان کے خیال کے مطابق یہ ہو گئی ہے واقع؟ انہوں نے کہا نہیں, بات یہ ہے, ان میں سے ایک شخص نے بتایا جو آج بھی تاریخ میں, وہ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب تک تھے نا حضرت یوسف,
یہ سمجھتے رہے کہ حضرت یوسف حضرت ابراہیم کی اس پیش گوئی کا مصداق ہے، لیکن جب حضرت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا پھر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف اس پیش گوئی کے مصداق نہیں تھے، وہ کوئی اور ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل آج بھی منتظر ہیں کہ ان میں کوئی اللہ کے نبی ایسے پیدا ہوں گے جو فرعونہ کو مٹا دیں گے اور ان کو بڑھا دیں۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھو جو ہم قبطی ہیں نا، ہم تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، ان کی اولاد کا تعلق تو بنی اسرائیل سے ہے اور وہ آج بھی حضرت ابراہیم کی اس پیش گوئی کے منتظر ہیں۔ اب جب اس کو غصہ آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس مرحلے پر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ابھی تک وہ واقع نہیں ہوئی تو ہم پہلے ہی بندوبست کر لیں۔ لیکن اکابر فرماتے ہیں کہ اپنا جو ہوتی ہے نا تدبیریں، وہ انسان لاکھ کر لے تقدیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تدبیر کند بندہ کہ تقدیر زنت خندہ، جب انسان تدبیریں کرتا ہے تقدیریں مسکراتی ہیں، اس لیے کہ تقدیر یہ اللہ کے فیصلے کا دوسرا نام ہے۔ انسان تدبیروں سے کبھی تقدیروں سے نہیں بچ سکتا، ہاں کوشش ضرور کرے، یہ اسلامی تعلیمات کا سبق ہے، انسان کوشش ضرور کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اچھی تقدیریں اچھی تدبیروں کے روپ میں ہی نظر آتی ہیں، اس لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جب غصہ آیا اس نے کہا مجھے رائے دو، تو ایک اس کے جو تھا نا اپنا قبطی، اس نے یہ مشورہ دیا فرعون کو کہ ایسا کریں کہ بنی اسرائیل کے اوپر قتل کا قانون لاگو کر دیں، یذبحوا ابناءہم، کا قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ لاکھوں کی، دیکھیں آئے تھے کچھ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے تھے، اب اس کو فکر تو تھی اس لیے کہ وہ قبطی تو نہیں، وہ تو بنی اسرائیل تھے، اب اس کو ڈر تھا کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہمیں ہی نہ مٹا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو آپ اس کو قتل کروا دیں، اور اگر لڑکی، کیونکہ خطرہ لڑکے سے ہے لڑکی سے نہیں ہے، پیش گوئی میں حضرت ابراہیم نے بیٹے کا ذکر فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا ہوگا، لڑکی سے کوئی خطرہ نہیں، لڑکیوں کو چھوڑ دے وہ ہمارے کام آئیں گی، کیا ہوگا وہ ہمارے کام آئیں گی، کام کریں گی، اور جو لڑکا ہوگا ان کو مٹاتے چلے جاؤ تاکہ کوئی خطرہ ہی باقی نہ رہے۔ یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، اللہ نے فرمایا ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے اتنی سختی سے اس کے اوپر یعنی عمل کرنے لگے، جو فرعون نے قانون بنایا پورے ملک میں نافذ کیا، اس نے کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے، لڑکی ہوگی اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اور باقاعدہ یعنی سپاہی رہتے تھے جن کی نظریں رہتی تھی گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستیاں بستیاں، کہ کہاں بیٹا ہونے والا ہے یا کہاں کوئی اولاد ہونے والی ہے، اور جیسے ہی ہوا آگے لے جاتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قتل کر کے دفناتے تھے، لڑکی ہوتی تھی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ کہنے کی باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں، ذرا انسان سوچے کہ ان پر کیا گزرتی تھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہو یا کہیں سابقہ درس میں ہم نے دہرایا ہے، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ یذبحوا ابناءہم، 90,000 بچہ فرعون کی اس قانون کی زد میں آیا تھا۔ اور یہ بھی بڑی آسان باتیں ہوتی ہیں، اب تو یعنی آپ سے دور نہیں ہے وہ شہر، آپ کے ملک کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کبھی اس کے پڑوس میں جھانک کر دیکھیے، یعنی وہ شہر آج بھی موجود ہے کہ جہاں آپ شاید حیران ہوں گے، وہ انہوں نے یعنی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے ایک قانون بنایا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو 3 سال اس کو قید دی جائے گی، اور اگر باہر کسی گلی یا شہر میں نماز پڑھتے ہوئے پکڑا جائے گا تو 5 سال کی اس کو قید دی جائے گی۔
इस तरह वहां से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यह है न तब मिटा न अब मिटेगा। और उलमाए तारीख लिखते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने यह लचक रखी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। उस शहर में आज भी आजानें हो रही हैं, उस शहर में आज भी लोग कुरान पढ़ रहे हैं, और उस शहर में आज भी लोग बुखारी पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर ये नहीं कि एक दो दिन का, ये सालों का अरसा था। यानी आप सोचें कि वहां क्या हाल हो। उनको अच्छा बाद अकाबिर ने फरमाया कि ये वजह बनी जो हजरत इब्राहिम के पेश गोई फिरौन का। अच्छा, दूसरे अकाबिर ने 5 और असबाब भी लिखे हैं। बहरहाल पहली सब वजह मैंने बता दी है। कुछ अज़ारात ने यह भी फरमाया कि फिरौन को एक और भी डर था कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जब ये बढ़ते जा रहे हैं तो ये मुमकिन है हमारे दुश्मनों के हाथे ना चढ़ जाएं, कहीं उनके साथ मिलकर हमारे ही खिलाफ ना हो जाएं, इसलिए भी उसने ये कानून नाफिज किया। 4 वजह और भी उलमाए तारीख लिखते हैं। बहरहाल उन सारी अबास में क्या पढ़ना है, उलमा ने लिखा है ये उसने कानून बनाया और अल्लाह ने उसके इस कानून का जिक्र कुरान में फरमाया। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ वनजालहुम अइम्मतन वनजालहुमुल वारिसीन। अल्लाह ने फरमाया ये तो वो कर रहे थे ना, लेकिन हम ये चाहते थे कि जिनको मिटाया जा रहा है उन्हीं को फंसाया जाए। ये आप जाकर इस आयत का तर्जुमा देख लें। अल्लाह ने फरमाया जिनको मिटाया जा रहा था हमने चाहा उन्हीं को बसाएं, और उन्हीं को हम माल भी दें, उन्हीं को हम हुकूमत भी दें। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जो फिरौन ने चाहा वो पूरा हुआ या जो अल्लाह ने चाहा वो पूरा हुआ? अच्छा, अकाबिर ने फरमाया कि जब आप खुद देख लें, जब 90,000 बच्चा ज़िबा हुआ क्या हाल होगा। तो फिरौन वाले या एक बार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई बात यह है जनाब कि आपने तो ये कानून, अब ये कानून तो नाफिज है, कोई लड़का पैदा ही नहीं हो पा रहा है बनी इसराइल में, पैदा होता है मार देते हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये मुसीबत बनेगा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए क्या मुसीबत बनेगा? कहा मुसीबत ये बनेगा कि हमारे सारे काम तो वो करते हैं। उलमाए तारीख ने लिखा है जो मुअज्जिज काम होते थे वो किप्ती करते थे, और जो दूसरे काम होते थे आप खुद समझ गए वो सारे बनी इसराइल के लिए रखे हुए थे। भाई वो ये सारे काम कौन करेगा? हम तो करने से रहे, और औरतों की एक हद है, वो कब तक काम करेंगी या उस हद तक तो नहीं जा सकती जहां तक मर्द जा सकते हैं। इसलिए ये कानून तो हमें भी महंगा पड़ रहा है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा देखिए जी हमारा मशवरा ये है, आप हजरत खलील की पेश गोई से बचना चाहते हैं ना, 1 साल का वक्फा रख दें, ताकि जो बनी इसराइल जवान हैं वो तो बूढ़े होते जा रहे हैं और आगे हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये कितना काम करेंगे? तो कुछ अरसे में खत्म हो जाएंगे, ये काम ही नहीं कर सकेंगे, औरतें कितना करेंगी? तो ऐसा कर लें कि 1 साल का वक्फा रखें, 1 साल तक किसी लड़के को ना मारा जाए, उसे जिंदा छोड़ दिया जाए, और दूसरा जो साल आएगा उसमें इस पर अमल किया जाए। फिरौन के कारिंदों के मशवरे सुने आपने? अच्छा, उसने जब ये बात सुनी कहा बड़ा अच्छी बात कही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, दावे खुदाई के और हालात बड़े अजीब हैं। उसने कहा कि ठीक है, अब दूसरा उस कानून में थोड़ी तब्दीली की, तरमीम किया। ये उलमाए तारीख ने लिखा है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी लिखते हैं कि उनका कि जो कानून था ना कत्ल वाला, वो 1 साल के लिए रोक दिया जाए, और 1 साल तक बच्चियों को तो वैसे ही नहीं ज़िबा किया जाता था, लड़कों को भी कहा कि इस 1 साल के दौरान जो लड़का पैदा होगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर वापस वही कानून लागू होगा। फरमान जारी हो गया, फिर इस पे अमल हो गया। उलमाए तारीख लिखते हैं कि जब ये 1 साल का वक्फा मिला ना बनी इसराइल को, अल्लाह की शान है, इस ही दौरान हजरत हारून का जन्म हुआ जो हजरत मूसा के। उलमाए तारीख ने लिखा है हजरत मूसा से गालिबन 3 साल पहले पैदा हुए हैं। उलमाए तारीख के मुताबिक ये हजरत मूसा से 3 साल बड़े थे। इनकी कुछ ना कुछ बातें आगे पढ़ेंगे, शायद आएंगे हालात में इंशाअल्लाह।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیش گوئی سے بچنے کے لیے اب سنیں کہ وہ کیا. اچھا حضرت ہارون کا جنم تو حضرت ہارون کو تو کوئی خطرہ تھا نہیں, اس لیے کہ وہ قانونی رکا ہوا تھا. اب جب آ گیا اپنا وہ سال تو گزر گیا, پھر واپس وہ شروع ہو گیا. علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ جب تیسرا سال آیا, یہ جو حضرت موسیٰ کا جس سال میں جنم ہوا یہ وہ سال تھا جس میں فرعون کے قتل والا قانون نافذ تھا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو منظور یہی تھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے خدائی کا, میں اپنے کلیم کو اسی کے گھر میں پال کے اس کو مٹاؤں گا. تدبیروں سے کیا ہوتا ہے, تدبیریں انسان بہت کچھ کرتا, ہوتا وہی ہے جو منظور ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم اس سال میں ہو جہاں یہ قانون تھا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر میں حضرت موسیٰ کا جنم ہوا. جب جنم ہوا تو علماء نے یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر غم کے بادل چھا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہ راز خوب سمجھتی تھیں کہ یہ تو پیدا ان کی تو نظریں ہیں مجھ پر, وہ فوراً آئیں گے, وہ تو کیا ہوگا. اچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما علماء نے لکھا ہے اس مرحلے پر پہنچے تو کہنے لگے کہ سعید یہ وہ وفتنا کا فتونہ میں سے پہلا مرحلہ ہے جو حضرت موسیٰ پر پیش آیا تھا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن ماں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی تو نظریں ہیں مجھ پر, وہ میرے بیٹے کو چھوڑیں گے تو نہیں. لیکن اللہ کی بھی شان ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ کیا چھوڑیں گے, وہ کیا وہ ہم بچائیں گے. جب اللہ بچانے پر آئے تو پھر کوئی کچھ بھی. ہم نے اپنا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھیں. آخری بات عرض کر کے بس کروں کہ مجھے یاد آئے, ویسے میرے ذہن میں تھے بھی نہیں لیکن آ گئے تو اب سن لیں ربط ہے یا نہیں. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ, شاید آپ نے میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہوگا. حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جو عقیدے کے لیے بڑا ایک عجیب, جو حضرت فرمایا کرتے تھے یاد رکھیں کہ جس کو اللہ ذلت دینا چاہے کوئی عزت دے نہیں سکتا, جس کو اللہ عزت دینا چاہے کوئی ذلت دے نہیں سکتا, جس کو اللہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلت دے نہیں سکتا, جس کو اللہ تعالی موت دینا چاہے کوئی زندگی دے نہیں سکتا. فرمایا جس کو اللہ تعالی بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا. عجیب حضرت کے جملے. حضرت خیر عالم ایک عالم ہی ان کا نرالا ہوتا تھا. ہمیں یاد ایک دفعہ ہم آپ کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا, تقریر کی تھی تو بہرحال سچ بولو گے تو پھر ہتھکڑی تو نصیب میں آئے گی. کیا خیال ہے, یا لڈو ملیں گے؟ بولو تو صحیح. سچ کے ساتھ لڈو نہیں ملا کرتے, سچ کے ساتھ ڈنڈے گالیاں. اوہ یہ تو پھر ہے, سیدھی بات ہے. اور ویسے یہ اکابر نے لکھا ہے کہ جس مولوی پہ نا سارے اکٹھے ہو جائیں سمجھو غدار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ پہ تو سارے اکٹھے نہیں ہوئے, اس پہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس لیے کہ جب سچ بولو گے تو کوئی دعا دے گا اور کوئی گالی دے گا. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر عدالت میں لے آئے. عدالت میں لے آیا تو آگے جج صاحب آئے. جج صاحب میں بیٹھے تو فائل دیکھے تو انہوں نے دیکھا. اچھا حضرت کو آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا, حضرت لنگی پہنتے تھے, لنگی اور لمبا کرتا اور سر پہ ٹوپی اور عجیب عالم ہوتا تھا. تو حضرت آئے کٹہرے میں کھڑے ہوئے, بڑے صاحب لہیہ اور کیا بات ہے. اور آپ تو شاید حیران بھی ہوں, حضور علیہ السلام کی 2000 حدیثیں زبانی یاد تھی. وہ عجیب عالم تھا. آ کے کھڑے ہوئے تو جج صاحب نے فائل دیکھی تو اچانک ان پر نظر پڑی تو جج صاحب ان کا چہرہ دیکھنے لگا. تو جج صاحب کہنے لگے کہ ہاں بھائی مولانا کوئی وکیل. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جج صاحب کی طرف دیکھا تو یوں کہتے ہیں جج صاحب نہ کوئی وکیل ہے نہ ہی کوئی دلیل ہے, بس آپ سے رحم کی اپیل ہے. تو جیسے آپ ہنس پڑے جج صاحب بھی ہنس پڑے. جج صاحب نے فائل بند کی, میں آپ کو بری کرتا ہوں. بہرحال سچ اور حق پر تو یہ آزمائشیں آتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وفتنا کا فتونہ, یہ پہلا مرحلہ تھا جو حضرت کلیم پر آیا. کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بقیہ تک قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام. ان سے ابھی ماہ رمضان سے پہلے ایک جمعہ باقی ہے, اس ایک ہی جمعہ نہیں, وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا نا, تو اس لیے ایک جمعہ ہوگا.
ماہ رمضان سے پہلے، ماہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ایک اور ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور زندہ رہے تو انشاءاللہ عید الفطر کے بعد قصص الانبیاء کا یہ باب پورا کریں گے۔ وما